آج ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں، کرسی پر نماز بیٹھنے کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سامعین محترم، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار کس طرح ہوتا ہے، کون لوگ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس طرح یہ ادا کی جاتی ہے، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے ساری چیزیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نماز ہے اس کو ہم نے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے۔ اس میں یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، تو بیٹھ کر اگر نماز فرض اور واجب اور سنت ادا کریں گے تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ البتہ نفل جو ہے وہ بغیر کسی کراہت، بغیر کسی مرض کے بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اب کیا کریں، جو بوڑھے حضرات ہیں یا جو پیرانہ سالی میں ہیں یا جو ضعیف ہمارے حضرات ہیں یا گھٹنوں میں جن کے مسلسل تکلیف ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے خدا نخواستہ یا اور کوئی اس کے مسئلے مسائل ہیں، تو اب وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ہے معاملہ، اس میں آپ زمین پر نماز بیٹھ کر پڑھیں گے۔ یعنی ڈائریکٹ جو پہلا مرحلہ ہے وہ کرسی پر بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ اب یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر زمین پر بیٹھ گئے تو ان کو سجدے میں تکلیف ہوگی، یا جو ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے زمین پر، یا پھر ایسا مسئلہ ہے کہ اگر زمین پر بیٹھ گئے تو کئی دیر تک وہ اٹھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ان کا ایک شرعی عذر آتا ہے، وہ ان کا ایک مرض کی وجہ سے ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، کرسی پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اس پر بیٹھ کر، وہ اشاروں والی نماز کہلاتی ہے۔ وہ یقیناً آپ سب نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ اگر نماز جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں پڑھ سکتے تو اس پوزیشن میں پڑھ لیں، اس پوزیشن میں نہیں پڑھ سکتے تو اس پوزیشن میں پڑھ لیں۔ تو سب سے جو لاسٹ پوزیشن ہے نماز پڑھنے کی، یعنی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھیں۔ تو یہ اشاروں والی نماز کہلاتی ہے۔ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ سب دیکھ لیں، جو جماعت والے ہیں وہ بھی اور جو بغیر جماعت والے ہیں ان کے لیے بھی یہ طریقہ مفید رہے گا۔ اس میں سب سے پہلے اگر ہم جماعت کے حوالے سے کرسی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری صف بندی ہے، یہ جو صف بنی ہوئی ہے، اس میں آپ اپنی کرسی کو اس طرح پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہ دیکھیں، آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر پیچھے بھی کوئی نمازی ہوگا اور اس کے پڑھنے میں چونکہ دشواری ہوگی، لہٰذا وہاں پر آپ اس طرح آپ کرسی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، اس طرح لوگ کرسی رکھتے کیوں ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے کرسی کریں گے تو ہم صف والوں کے برابر آ جائیں گے، لیکن جب وہ بیٹھیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ پیچھے ہوئے ہوں گے اور نمازی حضرات جو ہے وہ ان کی صف آگے کوئی بھی ہوگی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار آسان سا یہ ہے کہ وہ اپنی کرسی کو اس جگہ پر رکھیں، یعنی صف کے ساتھ بالکل ملا کر وہ اپنی کرسی کو رکھے گا۔ پھر اس کے بعد اب جب اس میں نماز ادا کرنی ہے تو ہمارے یہاں پر لوگ اس طرح کے مغالطے کا شکار ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی درستگی اس کے اندر نہیں ہوتی، درست طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں، اگر سجدہ نہیں کر پا رہے، سجدے میں گئے تو اٹھنا واپسی مشکل ہے، تو اس کے لیے آپ پر جو کھڑا ہونا ہے، جو قیام کرنا ہے نماز کے اندر، وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ سجدے پر عبور نہیں رکھتے، سجدہ ادا نہیں کر سکتے، یا سجدے میں گئے تو واپسی نہیں آ سکتے، اگر چلے گئے تو پھر اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اگر اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو پھر آپ بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں گے، یعنی جو قیام ہے، جو کھڑا ہونا ہے نماز میں، وہ آپ کا ساقط ہو جائے گا۔ پھر اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں آپ پوری نماز بیٹھ کر پڑھیں گے، اس طرح سے، اس طرح پوری نماز آپ بیٹھ کر ادا کریں گے۔ اور کھڑے ہونے والا معاملہ کیا ہے کہ یہ کھڑے ہونا، تو اس میں یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو سجدے پر قادر ہیں، سجدے پر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے میں کوئی دشواری نہیں ہے، بس ان کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک آسان سا حل یہ ہے، پہلے یا تو وہ کرسی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، کھڑے ہوں اور جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں، پھر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ جو سجدے سے واپس اٹھ سکتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جو سجدہ کر سکتے ہیں بآسانی۔ اچھا، اور اگر جو ہے وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، زمین پر بیٹھنے میں مسئلہ ہے، تو پھر اب وہ کرسی پر اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، یعنی جتنی دیر ان کو کھڑا ہونا ہے اتنی دیر وہ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر
جیسے ہی وہ تھک جائیں، یعنی اب وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے، تو اب وہ بیٹھ جائیں، اور اس طرح وہ بیٹھ جائیں گے. یعنی لوگ جو ہے وہ اس طرح جو کرسی کا پچھلا والا پایا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور کرسی کا اگلے والے پائے تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے لیکن کہ کرسی پر اب اگر آ گئے ہیں، اللہ نہ کرے، تو آپ اسی طرح پوری بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، کیونکہ کرسی پر اکثر وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں جو سجدہ ادا نہیں کر سکتے، جن کو سجدے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز جو شروع کرنی ہے اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. اسی طرح ہاتھ بندھنے کے جس طرح نارمل حالت میں نماز میں ہاتھ بندھتے ہیں کہ آپ نے 3 انگلیوں کو آگے رکھنا ہے، حلقہ بنا کر آپ نے اپنی کلائی کو پکڑ لینا ہے اور الٹا ہاتھ نیچے رہے گا. پھر اس کے بعد آپ نے جو اس کے اندر رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے وہ ہوا کے اندر آپ نے نہیں کرنا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آگے ہاتھ لے کر آتے ہیں سجدے میں، تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہوا میں سجدہ نہیں ہوتا. اب چونکہ اشاروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جو سینہ ہے اور آپ کی جو گردن ہے اور آپ کا جو چہرہ ہے یہ اس کے سجدے کا اور رکوع کا اشارہ کرے گا. تو اس کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنی نیت باندھ لیں، ہاتھ باندھ لیں، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا سا کم جھکنا ہے، اپنے ہاتھوں کو یہیں پر رکھنا ہے یا گھٹنے پر لیا ہے، اس کو بس تھوڑا سا جھکیں، یہ آپ کو رکوع ہو گیا. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر سجدے میں جائیں تو آپ ہاتھوں کو یہی رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور گھٹنوں سے تھوڑا سا پہلے، اور پھر آپ نے سجدے کے لیے تھوڑا سا مزید جھک جانا ہے، زیادہ جھک جانا ہے. پھر جب آپ قومے میں آئیں، یعنی سجدے کے بعد جب آپ اٹھیں، یعنی جلسہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس جلسے کے بعد پھر دوبارہ آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوبارہ اتنی دیر اتنا ہی جھکیں جتنا آپ پہلے جھکے تھے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اس طرح آپ اپنی نماز کو پھر پورا کمپلیٹ کریں گے. اور چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر پوری نماز اپنی ادا کریں گے جس طرح نماز ادا ہوتی ہے. اب چاہے آپ جماعت کے اندر موجود ہوں یا جماعت کے باہر ہوں، آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے. ہاں، اس میں ایک گنجائش یہ نکل سکتی ہے کہ اگر آپ جماعت میں موجود نہیں ہیں تو پھر آپ کرسی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ جماعت میں ہوں گے تو آپ نے اسی طرح نماز ادا کرنی ہے. اچھا، پھر کچھ لوگ صوفے پر ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی طریقے سے. تو اب اگر دیکھیں کہ شرعی عذر آ چکا ہے، سجدہ ادا نہیں کر پا رہے، پاؤں میں کوئی چوٹ ہے یا کوئی ضعیف مطلب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ پاؤں کو موڑ نہیں سکتا زیادہ، تو پھر وہ کسی بھی چیز پر بیٹھ کر، کسی بھی چیز سے مراد یہ ہے کہ کرسی یا صوفے وغیرہ پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، طریقہ کار پورا یہی رہے گا. اور چونکہ سجدے پر قدرت نہیں رکھتا تو اس لیے اب اس کو کھڑے ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے. یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. مزید سوالات کے لیے کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.